سیاہ لامکان شفیع مجرمان جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک طیب و طاہر بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے دی بعد حضرات دی وقار 18 ذو الحج داماد رسول حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا یوم شہادت ہے۔ اس حوالے دے نال آپ دی بارگاہ دے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرانگے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور دا صدقہ ساڑی حاضری قبول فرمائے۔ حضرات دی وقار جڑی آیا کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معاہو، اور انہاں دے جڑے نال نے، انہاں دے جڑے ساتھی نے۔ حضرات دی وقار اس آیت کریمہ کی تفسیر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زبانی آپ کے سامنے عرض کر رہا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے لے والذین معاہو، رب نے فرمایا جڑے محبوب دے ساتھی نے ان کے سارے سرکار دے نال لینا، پر امام جعفر صادق فرماندے نے اس کو خاص مراد سیدنا ابو بکر صدیق دی ذات ہے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی ذات ہے۔ اگے فرمایا اشداء علی الکفار، فرمایا مومنہ دی شان ہے کہ وہ کافران تے بڑے سخت ہوندے نے۔ کافران تے بڑے، سارے بولو، کافران تے بڑے سخت ہوندے نے، شدید ہوندے نے۔ فرمایا انہیں تے سارے مومن جڑے نے کافران تے سخت ہوندے نے۔ امام جعفر صادق فرماندے نے پر اس تو خاص مراد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ذات ہے۔ فرمایا آپ کافران تے بہت سخت سن۔ آپ دا ایک چھوٹا جا واقعہ جلدی نہ عرض کر دوا۔ ایک منافق اور ایک یہودی، دواں دا کوئی معاملہ سی، مقدمہ۔ وہ اس کے لئے کہندے نے منافق جڑا ہوندا ہے وہ کافر تو بھی بدتر ہوندا ہے، یعنی اتوں تے کلمہ پڑھدا ہے وچوں نہیں مندا۔ کافر تے یہودی دا کوئی معاملہ سی تے وہ سرکار دی بارگاہ وچ آئے، سرکار نے جو حق تے فیصلہ ہوندا سی یہودی دے حق وچ کر دیتا۔ جس ویلے باہر نکلے نا او تو کلمہ پڑھنا والا منافق کہن لگا چل ابو بکر صدیق کول چلنے، انہاں کول فیصلہ کرا کے آویں۔ یہودی نے کہا تواڈے نبی نے میرے حق وچ فیصلہ کر دیتا ہے تے ہن کسی دی ضرورت نہیں، پر تو آنے تے چل ٹر جانے۔ حضرت ابو بکر صدیق کول گئے تے جاندیاں یہودی نے گل عرض کیتی جناب اے پہلے فیصلہ اسی تواڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے ساں کہ انہاں میرے حق وچ کر دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا جو سرکار دا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے، جو سرکار دا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے۔ باہر نکلے تو منافق پھر نہ منیا، انہیں آکھا عمر فاروق کو فیصلہ کرا کے بھی نہ کیا چل لگا چل عمر کو لگے چلنے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو گئے
کہ یہودی نے جانا کہ جناب فیصلہ کرنے تو پہلے سن لیا جے اس مقدمے دا فیصلہ تواڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق وچ کر دیتا ہے. پھر باہر نکل کے اے جڑا کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے بھائی آؤ ابو بکر کو چل لیا تو انہوں نے بھی آخیا جو سرکار کا فیصلہ ہے میرا بھی وہی فیصلہ ہے. اتوں باہر نکلیا تو کہتا نہیں عمر کو فیصلہ کرانا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا ٹھہر جا ایتھے بہو میں اندروں ہو کے آنا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اندروں تلوار لے کے آئے تے آمدے ہی اس منافق دا سر قلم کر دیتا, سر تن تو جدا کر دیتا. تے پوچھیا گیا عمر نے کیوں کیتا جے؟ فرمایا جیڑی اب نبی دے حکم دا انکار کر دیے او دا پھر فیصلہ عمر دی تلوار کر دی. فرمایا جنوں میرے نبی دا فیصلہ منظور نہ ہوئے او دا پھر فیصلہ عمر دی تلوار ہی کر دی. سارے تن تو جدا کر کے فرمایا بھائی مانا جنوں میرے نبی دا فیصلہ منظور نہ ہوئے او دا عمر تے پھر اس طرح ہی فیصلہ کرتا. فرمایا شدہ علی الکفار, کافراں تے بڑے سخت ہوندے نے. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے اس کو خاص مراد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دی ذات. اگے رب فرماندا ہے رحماء بینہم, آپس وچ بڑے ہی نرم دل ہوندے, آپس وچ بڑے ہی نرم دل, بہت نرم دل ہوندے نے. اس تو مسلمانوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اسی آپس دی جناب والا نفرتاں تے دشمنیاں تے قدورتاں ایک دوجے دے نال رکھنے آ, اے مسلماناں دی شان نہیں. مسلماناں دی کی شان ہے؟ وہ کافراں دے نال سخت ہوندے نے پر آپس وچ بڑے ہی نرم دل ہوندے نے, آپس وچ بڑے ہی نرم دل ہوندے نے. فرمایا مسلماناں دی شان ہے آپس وچ بڑے ہی نرم ہوندے نے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے رہے ان کے سارے مسلمان آپس سے نرم دل نے, پر اس تو خاص مراد سیدنا عثمان غنی ذوالنورین ہے. حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان آپ دا نام ہے, ابو عبداللہ کنیت آپ دی, ابو عبداللہ آپ دی کنیت. جس طرح میرے قبلہ والد گرامی رحمت اللہ علیہ دی کنیت سی ابو شمس, اپنے کارڈ تو نہ لکھے ہوتے سی ابو شمس نور محمد چشتی. تو میری کنیت ہے کہ ابو الحامد شمس نور چشتی, یعنی بیٹے دے نام تو کنیت رکھی جاندی, بلایا جاندہ ہے. جس طرح سرکار ابو القاسم کیا جاندہ ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے دا نام قاسم سی, اس تو کنیت آپ دی ابو القاسم. ابو عبداللہ آپ دی کنیت ہے. تے ذوالنورین آپ دا لقب ہے, ذوالنورین آپ دا لقب ہے. اے کچھ گلاں ہوندیاں نے جڑیاں یاد رکھنے والی ہوندیاں نے, نوجوان طبقہ جڑا ہے توجہ کریا کرو, یہ گلاں یاد رکھیا کرو. نا کیے عثمان, ابو عبداللہ کنیت ہے, ذوالنورین لقب ہے, ذوالنورین لقب ہے آپ دا. اچھا جی یہ لقب جڑا ہے نا یہ ایویں نہیں ملیا, اور کسی نے ملیا بھی نہیں. میں بغیچہ بھی عرض کیتا کہ اسی الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہاں, اسی سارے دی شان منن والے. ابو بکر صدیق دی اپنی شان, فاروق اعظم دی اپنی شان, مولا علی دی اپنی شان, عثمان غنی دی اپنی شان, بلال حبشی دی اپنی شان, سلیمان فارسی دی اپنی شان, ہر کسی دی اپنی اپنی شان ہے. حضرات دی وقار عثمان غنی دی شان سماعت فرماؤ. اے جڑی آپ نو شان ملی اور کسی نو نہیں ملی. ذوالنورین, کوئی بھی کسی مسلک دا مولوی ہوئے انہوں جا کے بڑے ادب دے نال ہاتھ بند کے سوال کرو قاری صاحب وے جناب مولوی صاحب مسئلہ تے دسیو آپ نو ذوالنورین کیوں آکھدے نے, ذوالنورین کیوں کہندے نے, یہ دی کی وجہ ہے؟ وہ کہنے کہ تانوں بس نہ شعر ہی آندے نے, تانوں کسی گل دا پتہ نہیں.
آؤ ساڈے کول اسی تانوں دس رہے آکھو جناب دسو ارشاد فرماؤ وہ آکھن گے تانوں نہیں پتا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیا دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ نے نکاح وچ آئیاں نے اس گلے آپ نو دو نوراں والا کیا جاتا اس گلے آپ نو دو نوراں والا کیا جاتا ٹھیک ہے جی سمجھ آ گئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیا دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ نے نکاح وچ آئیاں نے آپ نے اس گلے دو نوراں والا کیا جاتا ہے اور تاریخ پڑھ کے دیکھ لو حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سوائے حضرت عثمان غنی دے کسے دے بھی نکاح وچ کسے نبی دیاں دو بیٹیاں نہیں آئیاں یہ صرف واحد شان اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمایا۔ اچھا جی تسی جس ویلے سوال کیتا انہاں کہا جی دو نوراں والا اس گلے کیا جاندا ہے سرکار دیاں دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ دے نکاح وچ آئیاں نے تے پھر اسی آکھاں گے مولوی صاحب تسی تے سرکار نو نور نہیں مندے تے بیٹیاں نو کیجے نور مندے یہ تے پھر ساڈا ہی عقیدہ الحمدللہ سچا ہویا نا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا او مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نورا اے عثمان غنی ذوالنورین تو انو مبارک ہوئے نور دی سرکار تو انو جوڑا نورا دا مل گیا۔ اعلی حضرت نے پھر ایک سے گل ختم نہیں کیتی اعلی حضرت نے اگلی گل بھی کیتی ہے فرماندے نے ساڈا عقیدہ کی ہے آپ فرماندے نے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا جنہوں سمجھ آئی اونچی آنکھوں سبحان اللہ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات عزیز وقار میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے یعنی ایک دا وصال ہویا ہے تے پھر دوسری دا نکاح ہویا ہے۔ مسئلہ ہے کہ دو بہناں ایک نکاح وچ اکٹھیاں نہیں رہ سکتیاں تے پھر وہ کس طرح ہویا اس طرح ہویا کہ ایک بیٹی دا وصال ہویا پھر سرکار نے دوسری بیٹی دا نکاح فرمایا۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی صاحبزادی وڈی صاحبزادی دا نام ہے حضرت رقیہ انہاں دی شادی ہوئی حضرت عثمان غنی دے نال تے حضرت عثمان غنی اور حضرت رقیہ نے دو دفعہ ہجرت فرمائی۔ پہلی ہجرت حبشہ وال ہجرت کر کے گئے پھر حبشہ تو مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے دوہری ہجرت آپ نے کی۔ جس ویلے مدینہ طیبہ پہنچے اور جنگ بدر کا جدو موقع آیا نا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی صاحبزادی حضرت رقیہ بیمار سن۔ حضرت رقیہ بیمار سن تو ادھروں جنگ دا اعلان ہو گیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تو گھر رہنا ہے کیونکہ تیری بیوی نو تیری ضرورت ہے تیری بیوی نو تیری ضرورت ہے اس گلے تو گھر رہنا ہے تو جنگ تے نہیں جانا۔ اس دے ایک اور مینوں سرکار دی حدیث پاک یاد آ گئی بھی اگر گھر دیاں نوں تہاڈی ضرورت ہوے تے پھر تہاڈا اوتھے رہنا ضروری ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے ایک صحابی حضور دی بارگاہ چاہے سونے دل بڑا کردا ہے کہ تہاڈی مائیت وچ کافراں نال جا کے لڑاں جہاد کرنے تے جنگ لڑنے تے دل کردا ہے صرف اللہ دی رضا واسطے دکھلاوے واسطے نہیں صرف اللہ دی رضا واسطے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کی ارشاد فرمایا
فرمایا میرے غلام کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ سوال کیتا سرکار نے۔ صحابی رسول عرض کرتے نعم، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا میری ماں زندہ ہے۔ سرکار نے فرمایا جا جا کے ماں کی خدمت کر، رب تینوں اس ثواب عطا فرمائے۔ اج مجمع لگیا سی سرکار دے سامنے، پہلے ایک سائڈ تو صحابی رسول اٹھے نے، سرکار نے جس ویلے فرمایا جا ماں کی خدمت کر جا، کہتے ہیں میں بہ گیا، پر دل وچ شوق بڑا سی جہاد دا، کافراں دے نال لڑنے دا شوق بڑا سی، اللہ دی رضا دی خاطر اپنی جان دا نذرانہ پیش کرنے دا بڑا شوق سی۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد پھر میں ایک سائڈ تو کھڑا ہو گیا، پھر میں عرض کیتا سونیا دل بڑا کردا ہے جہاد کرنے تے تہاڈی مائیت وچ، کافراں نال جا کے لڑنے تے دل بڑا کردا ہے، اجازت ہوئے۔ سرکار نے پھر سوال دہرایا، فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کیتا سونیا زندہ ہے۔ فرمایا جا جا کے ماں کی خدمت کر، رب تینوں یہ اجر دے گا، ثواب دے گا۔ کہندے نے میں پھر بہ گیا، پر دل وچ بڑا وہ شوق کہ کہندے نا جنون دی حد تک کئی بندے نو کوئی کام کرنے دا جنون چڑھ جاتا، میں کراں ہی کراں، شوق بڑا ہوندا ہے، کوئی ہوندا ہے مجبوری دے نال کر دے، کوئی شوق نہ کر دے، کسی نے آخنا پہنتا ہے کہ ہے چنگا کام ہوتا ہے پیدے وچ کو کرو، تے کئیاں نو آخنا نہیں پہنتا، آندے نے میرا دل کردا ہے میں انج کراں، میں اللہ دی راہ وچ اے چیز دواں، میں چنگا کام کراں، میں جہاد کراں۔ صحابی کہتے ہیں میرے دل وچ بڑا شوق سی، تیجی واری میں پھر تھوڑی دیر بعد اٹھ کھلو، پھر میں عرض کیتی سونیا دل بڑا کردا ہے جہاد تے جانے تے، تہاڈی مائیت وچ کافراں نال لڑنے تے دل کردا ہے، اجازت دو۔ سرکار نے پھر تیسری دفعہ وہ سوال دہرایا۔ ہن اس تو یہ گل نہیں کہ معاذ اللہ سرکار بھول گئے نے، بار بار پہ پوچھتے نے تیری ماں زندہ ہے، تیری ماں زندہ ہے، تیری ماں زندہ ہے، نہیں تے اس کی وجہ کی ہے؟ سرکار دسنا چاہتے نے میں جہاد تے کیوں نہیں تینوں بھیج رہا، وہ دی وجہ کی ہے، ریزن کی ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ دسنا چاہتے نے میں تینوں کیوں نہیں بھیج رہا۔ سرکار نے پھر تیسری باری فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کیتی سونیا میری ماں زندہ ہے۔ سرکار نے فرمایا جا گھر ٹر جا، ماں دی خدمت کر، جو کچھ تو چاہنا ہے نا رب انہوں نے ہی تینوں ثواب عطا فرما دے۔ یعنی تینوں تیری ماں دی، ماں تیری نو تیری ضرورت ہے خدمت دی، اس کلے نہیں اجازت دے رہا۔ حضرات دی وقار ماں پیو نو گھر ضرورت ہوئے، بیوی بچیاں نو ضرورت ہوئے تے بندہ نکل پوے تبلیغ تے، 6 مہینے گھر بڑے ہی نہ تے او دی او تبلیغ انہوں فائدہ نہیں دین لگی۔ پھر دوسری سائڈ تے آ جاؤ، ایک بندہ او دربار تے جا کے بہ رہندا ہے، گھردیاں دا انہوں پتہ ہی نہیں، گھردیاں نو دی ضرورت ہے، او جناب پیچھے ڈیگتے نے ابا جی آمن دے سانو کوئی چیز لیا کے دین دے تے ابا جی آمدے ہی نہیں، تو او دا بھی دربار تے بہنا انہوں فائدہ نہیں دوے گا۔ حضرات دی وقار سماعت کرو، گل لگے نکل گئی۔ سرکار نے کی فرمایا اے عثمان تو مدینے دے اندر رہنا ہے، تیری زوجہ نو تیری ضرورت ہے۔ قرآن و حدیث تو باہر نہیں میں گل پہ کردا، سرکار دا فرمان اس پہ کرنا۔ سرکار نے فرمایا عثمان تیری بیوی نو تیری ضرورت ہے، تو جنگ تے نہیں جانا، تو ایتھے رہنا۔ حضرت عثمان غنی جنگ بدر وچ نہیں گئے، آپ مدینہ طیبہ رہے۔ جس ویلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ دی واپس آئے تے سرکار دی صاحبزادی اور حضرت عثمان غنی دی زوجہ حضرت رقیہ دا وصال ہو گیا، آپ دنیا تو پردہ کر گئے۔ یہ وجہ سی جس وجہ تو سرکار نے حضرت عثمان غنی نو جنگ تے نہیں جان دی، پر سرکار دی شفقت ویکھو، جس ویلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے فرمایا اے عثمان میں تینوں بدری صحابہ وچ شامل فرما دیا، بدری صحابہ وچ شامل فرمایا، اور فرمایا جتنا بدر دے مجاہدین نو مال غنیمت وچوں حصہ ملے گا، عثمان نو بھی اونا برابر کا حصہ ملے گا۔ حضرات دی وقار جس ویلے حضرت عثمان غنی دی زوجہ محترمہ دا وصال ہو گیا،
آپ بڑے غمگین رہتے سن. بزرگ بیٹھے ہو میرے مجمع دے اندر اور سوشل میڈیا دے ذریعے سارے احباب دنیا تے ویکھدے ہو کہ والدین تسی سمجھدے ہو کہ اگر بچی گھر دے اندر تربیت یافتہ آ جائے تو گھر جنت بن جائے. وہ گھر دنیا تے جنت بن جاتا, یعنی اس کے اندر سکون. انہیں باپ نو باپ دی جگہ تے ملنا ہے, ماں نو ماں دی جگہ تے, ساس نہیں وہ آخری اما جی کہتی ہے, سورے نو سورا نہیں آخری ابا جی آخری ہے. اس طرح پیار محبت گھر وچ تے وہ گھر دنیا تے جنت بن جاتا ہے. تے لوگ پتہ کی آخدے نے سیانے بندے, یار کوئی نو لگتا ہے تربیت یافتہ گھر وچوں آئی ہے. کہتے ماں پیو کو لگتا ہے سیانے سن, انہوں نے تربیت اچھی کیتی ہے بچی دی. حضرات دی وقار تے اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی عورت آ جائے کہ جیڑی اپنے خاوند نو بھی ماں پیو نہ ملن دے, بھیڑا بھراواں نہ ملن دے, تے پوچھا جائے تو آندے نے پتہ نہیں ہے جناب کتوں مل گئی ہے, ساڈے گھر دا تے ستیہ ناس ہی ہو گیا ہے. حضرات دی وقار ہن ذرا خیال کریا جے, او بیوی حضرت عثمان غنی دی زوجہ کس گھر دی تربیت یافتہ ہے؟ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی تربیت یافتہ. تے جدوں وصال ہو گیا تے حضرت عثمان غنی دی آنکھاں چوں آنسو نہیں رکدے, روندے نے. وفادار بیوی دنیا تو چلی گئی ہے. مسجد نبی شریف وچ آئے نے تے رو رہے نے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے, فرمایا عثمان کیوں رو رہا ہے؟ بیوی فوت ہو گئی اس کے لئے رو رہے ہو؟ عرض کیتا ہاں سونیا یہ بھی گل ہے, پر مینوں زیادہ جڑی تکلیف چیز دے رہی ہے نا, میرا ایک تواڈے نال رشتہ سی وہ ختم ہو گیا, داماد تے سسر والا وہ رشتہ ختم ہو گیا, اس وجہ تو میں رو رہا. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان نہ رو, میں دوسری بیٹی دا نکاح تیرے نال کر دینا. تے تساں یہ بھی دنیا وچ ویکھیا ہوئے گا, جوائی اگر چنگا ہوئے نا, بیٹی فوت ہو جائے تے سسرال والے کہتے ہیں دوسری بیٹی دا رشتہ دے دو. کیوں؟ بندہ چنگا ہے, اچھا ہے. تے اگر اچھا نہ ہوئے تے کوئی دوسرا رشتہ نہیں دینا ہوتا نا, کی جان چھڑائیے پھر دے دئیے, بچی پسا دیئے. تے اگر اچھا ہوئے تے کہتے ہیں دوسری بیٹی دا بھی رشتہ دے دو. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان نہ رو, میں دوسری بیٹی دا نکاح دینا کر دیں. دوسری بیٹی دا نکاح کیتا. جس ویلے انہاں دا وصال ہویا نا, اس روایت دے راوی حضرت مولا علی شیر خدا نے, حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماندے نے, میں اپنے کنی سرکار دا یہ فرمان سنیا, سرکار نو فرماندے سنیا. سرکار نے فرمایا عثمان اگر 40 میریاں بیٹیاں ہوندیاں, کنیاں سارے بولو کتنی ہیں, 40 بیٹیاں ہوندیاں, ایک ایک کر کے فوت ہوندی جاندی تے میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح وچ دیندا جاندا. اتنی شان ہے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی, جنہ دے نکاح وچ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 2 صاحبزادیاں یک کے بعد دیگر آئیاں نے, اور اے آپ دی ہی صرف شان ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے سرکار مدینہ تک اور کسی نے شان نہیں ملی کہ کسی نبی دیاں 2 صاحبزادیاں کسی دے نکاح وچ آئیاں. حضرت عثمان غنی دی شان. حضرات دی وقار سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑی عظمت والے, بڑی شان والے. آخری آپ یہ گل سنو, جس ویلے مدینہ طیبہ دے اندر پانی دی قلت سی مسلمانوں واسطے, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی اوے میرے غلاموں کیڑا بندہ ہے جیڑا کھوہ خرید کے مسلمانوں واسطے وقف کرے, اور اے ایسا عمل ہے نلکا لوا دینا راہ وچ, پانی دا انتظام کرنا, مسجد بنوانا, مدرسہ بنانا, یا انہاں دی پڑھن والے دی خدمت کرنا, یا ایک بچے دی ذمہ داری لے لینا بھئی اے دا جنہ خرچہ ہوئے گا, اے اپنا بچہ تے میں نہیں چلو پڑھا سکتا, لیکن ایک بچے دا مہینے دا جتنا خرچہ ہے جناب میں تانوں دے دواں گا,
اے بچہ میری طرفوں تو حافظ بنوانا ہے، تو جدوں وہ بچہ پڑھ جائے گا نا، جد تک پڑھتا رہے گا پڑھاتا رہے گا تو انہوں ثواب پہنچتا رہے گا۔ نلکا لگوا دیتا ہے، جد تک وہ پانی لوگ پیندے رہتے ثواب ہوتا رہے گا۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے سرکار نے فرمایا نو کیڑا ہے جڑا خوہ خریدے دا، اٹھے سونے میں جانا تے خرید کے لیا بیرے روما دا نام، ایک یہودی سی او دے کول خوہ سی۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تے جا کے فرمایا بھئی کنے دا دویں گا؟ انہیں کہا تسی نہیں خرید سکتے۔ فرمایا کیوں نہیں خرید سکتے؟ تو گل کر۔ انہیں جنی قیمت سی اس کو دگنی مانگ لی، دگنی تمہیں زیادہ مانگ لی۔ انہیں کہا جی 12,000 درہم لواں گا تے ادھا خوہ دواں گا۔ کنا؟ ادھا خوہ دواں گا، سارا نہیں۔ فرمایا چل ٹھیک ہے مینوں یہ سودا منظور دے دے۔ ادھے تو مراد کی سی؟ یعنی ایک دن تسی مسلمان پانی لو گے، ایک دن میں اپنی مرضی دنال جنوں مرضی دواں، جنوں دل کرے نہ دواں، پیسے تو دواں مفت دے دواں، یہ وہ میری مرضی ہے۔ یعنی ایک دن دا میں مالک ہاں، ایک دن دے تسی مالک ہو۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا مینوں منظور ہے۔ 12,000 درہم دیتے تے خوہ خرید لیا ادھا۔ آ کے حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتا سونیا اے میں خرید کے لے آیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑیاں دعاواں دے نال نوازے۔ عثمان رب تیرے تے کرم فرمائے فضل کرے تے تو مسلمانہ دے واسطے آسانی پیدا کی۔ پھر کی ہویا؟ ایک دن مسلمانہ دا سی، ایک دن یہودیاں دا سی۔ تے مسلمانہ نے ترغیب کی سوچی بھی اسی ایک دن جڑا ساڈا ہوندا ہے نا او دے تے کوئی قید نہیں، جنہ مرضی اسی پانی او دے تو لے لئیے، جنہ مرضی فائدہ لے لئیے۔ فرمایا تسی 2 دن دا پانی ایک دن جمع کر لیا کرو، 2 دن استعمال کر لیا۔ اور جس ویلے یہودی نے دیکھا بھی میں جڑی چال چلی سی وہ تے ناکام ہو گئی، یعنی ایک دن پانی لین کرن گے دوجے دن تے میرے کو مول لین دے نا، تے میں پھر بھی پیسے کما لواں گا۔ جس ویلے یہودی نے دیکھا ہے مسلمان تے میرے نال بھی اگے چال چل گئے نے، یعنی 2 دن دا پانی جمع کر لیندے نے، میرے کو نہیں لیندے ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگا عثمان دوسرا جڑا آتا ہے وہ بھی لینا چاہے؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا لے لواں گا۔ کہنے لگا 8,000 درہم دے تے لے لے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین نے 8,000 درہم ادا کیتے، وہ بھی جڑا ادھا سی یعنی دوسرے دن والا وہ بھی آپ نے خرید کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمات آ کے قربان کر دیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، بڑے راضی ہوئے کہ عثمان تو مسلمانوں واسطے آسانی پیدا فرمائی۔ اور آج بھی 1400 سال تو اتنے عرصہ گزر گیا ہے، آج بھی جناب والا وادی حقیق دے اندر مدینہ شریف تو 4 کلومیٹر دور ہے، آج بھی وہ بیر عثمان یعنی عثمان غنی دے نام تے بیر عثمان یعنی عثمان غنی دا خوہ آج بھی موجود ہے۔ اے جے صدقہ جاریہ، کوئی انج دا کام کر جو سدا دنیا تے نہیں رہنا، ٹر جانا ہے، پر انج دا کوئی کام پیچھے کر جاؤ تسی دنیا تو ٹر جاؤ، پر اے صدقہ جاریہ پہنچدا رہے، ثواب پیچھے جاری رہے۔ کنے 1400 سال تو اتنے عرصہ ہو گیا ہے، کنے مسلمان آئے ہون گے، غیر مسلم آئے ہون گے، جنہ اتھوں فائدہ اٹھایا ہے، سارا ثواب حضرت عثمان غنی پہنچ گیا۔ کس گرمی پہ بازار ہے عثمان غنی کا، اللہ بھی خریدار ہے عثمان غنی کا۔ اللہ دی بارگاہ وچ دعائے رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مزید درجات وچ بلندی عطا فرمائے، اور آپ دا صدقہ رب تعالیٰ سانو بھی اگر مال عطا فرمائے۔ میں اکثر عرض کرنا ہے دعا کریا کرو یا اللہ جے مال بہتا دے نا دل عثمان غنی جیسا، جے مال دے تے دل عثمان غنی جیسا دے، سب بن کے نہ بویے بلکہ بنڈن والے بن جائیے، تقسیم کرنے والے بن جائیے۔ حضرات دی وقت تسی اللہ نہ تجارت شروع کر دو پھر مال تہاڈا کٹن نہیں لگا، ودھدا ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنت ادا کرنی کر لو، ما علینا الا البلاغ۔